السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے ڈنر نہیں کرنا تو یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ امل دانت پیستے ہوئے بولی۔ ایکچولی کیا ہے نا کہ مجھ سے اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو اچھا محسوس کروانے کے لیے میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ امل نے آہان کی بات کاٹتے ہوئے تڑک سے جواب دیا۔ دیکھیں مس امل، خدا کے رزق کو سامنے رکھ کے اس کی یوں بے ادبی نہیں کرتے، پلیز کھانا شروع کریں۔ آہان نے سنجیدگی سے امل کو کہا۔ اور آپ کب سے خدا کو ماننے لگے؟ امل طنزیہ بولی۔ آہان کو امل کا طنز آگ لگا گیا۔ چلو میں نہیں مانتا بقول تمہارے۔ آہان رکا تھا۔ تم تو مانتی ہو نا، تو پھر کھاؤ کھانا۔ آہان خود پر قابو پاتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بولا۔ امل نے کچھ پل آہان کو دیکھا تھا اور پھر اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے فرائڈ رائس لے کر بیٹھ گئی اور چمچ سے تھوڑے تھوڑے کھانے لگی۔ آہان نے مسکراتے ہوئے اس کی پلیٹ میں فرائڈ رائس کے ساتھ چکن منچورین ڈالا تھا اور ساتھ ہی امل کی فیورٹ فنگر فرائڈ فش بھی اس کی پلیٹ میں رکھی تھی۔ امل نے گھور کر آہان کو دیکھا تھا۔ اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں خود لے لوں گی۔ آہان نے مسکراتے ہوئے امل کی آنکھوں کو دیکھا۔ مانا کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ جب جب تم ان آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہو نا تو میرا دل ان نین کٹوروں میں ڈوب کر ابھرتا ہے، اور جب ایسے گھور کر دیکھتی ہو تو سیدھا یہاں لگتی ہو۔ آہان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھ ونک کر کے کہا تو امل کے سر پر لگی اور پیروں پر بھوجی۔ مسٹر آہان، اپنی چیپ باتیں اپنے پاس رکھیں۔ ابھی تو آپ بڑا پروفیشنل بیہیو اپنایا ہوا تھا، اور اب یہ تھرڈ کلاس ڈائلاگ بول کر میرا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے جو بھی پیپر ورک سائن کروانا ہے تو وہ کروائیں، ورنہ میں چلتی ہوں۔ امل نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ آہان نے دھواں دھار چہرے کے ساتھ امل کو دیکھا تھا اور پاس پڑی فائل اٹھا کر امل کو دی تھی۔ امل نے غصے سے فائل پکڑی اور پین۔ امل نے آہان کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ آہان نے اسے پین تھما دیا۔ امل نے غصے سے تمام پیپر سائن کر کے آہان کو تھمائے اور غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آہان نے جلدی سے وائلٹ کھول کر ٹیبل پر پیسے رکھتے ہوئے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ آہان لپکتا ہوا امل کے پیچھے گیا۔ امل میری بات سنو، امل سرفراز نام ہے میرا۔ امل سرفراز نام سے پکاریں مجھے، امل نے غصے سے آہان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خیر تمہارا نام اب یہ تو نہیں، پھر بھی تمہیں میرا اس نام سے پکارنا پسند نہیں، جو میں تمہیں کہوں گا اسی سے پکاروں گا میری جان۔ آہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ تو مجھے اور بھی بہت ناموں سے پکارتے تھے، شاید آپ بھول گئے ہوں گے، میں آپ کو یاد دلواتی ہوں۔ ذلیل عورت، بے وفا، فحاشہ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ امل نے انگلیوں پر نام گنوائے تھے۔ آہان کو یہ لفظ کن پٹی پر گولیوں کی طرح لگے۔ آہان نے آنکھیں بند کر کے ان لفظوں کا زہر اپنے اندر اتارا تھا۔ آہان کو اپنی روح بھی زخمی محسوس ہو رہی تھی۔ امل غصے سے آگے بڑھ گئی۔ امل باہر ایک جانب کیب کا انتظار کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش کی پھوار پڑ رہی تھی۔ سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ امل کا فون رنگ ہوا۔ امل ایک طرف شیڈ کے نیچے کھڑی تھی۔ ہیلو امل، کہاں ہو؟ ابھی تک آئی نہیں؟ داور نکہت زدہ عالم میں بولا۔ داور میں بس آ رہی ہوں، میں نے کیب بک کروا لی ہے۔ امل مجھے اپنی لائیو لوکیشن سینڈ کرو، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ داور کی آواز میں امل کے لیے بہت پریشانی جھلک رہی تھی۔ امل مسکرائی تھی۔ داور میں تمہیں اپنی لوکیشن سینڈ کرتی ہوں، تم فکر نہ کرو، میں کیب سے آتی ہوں۔ امل نے داور کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کیا۔ آہان کی گاڑی اب سے اپنے پاس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بیٹھو امل۔ آہان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ امل کے لیے کھولا۔ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ امل نے آہان کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ آہان گاڑی سے اتر کر امل کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ بارش ایک دم سے تیز ہوئی تھی۔ امل بارش بہت تیز ہے، کیب اتنی جلدی نہیں آئے گی پلیز، رات بہت ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مسٹر آہان ملک، آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ امل نے غصے سے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ اپنا موبائل دیکھا جہاں سگنل ڈراپ ہو گئے تھے۔ امل نے پریشانی کے عالم میں موبائل کو دیکھا۔ امل گاڑی میں بیٹھو، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو۔ آہان نے اب کی بار امل کو سنجیدگی سے کہا۔
آپ سے اسی سب کچھ کی امید ہے، آپ زبردستی کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ امل کاٹدار لہجے میں بولی۔ احان ملک چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کی کلائی پکڑ کر اسے گاڑی میں دھکیلا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھا۔ اس سے پہلے امل گاڑی سے نکلتی احان نے دروازہ لاک کیا۔ کھولو لاک، جنگلی انسان، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، امل حلق کے بل چلائی۔ احان اطمینان سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ امل کافی دیر تک گاڑی کے لاک سے زور آزمائی کرتی رہی، پھر تھک ہار کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ امل کے بالوں سے بینڈ اتر چکا تھا، بال چہرے پر بکھرے تھے جنہیں وہ جھنجھلاتی ہوئی بار بار غصے سے چہرے سے ہٹا رہی تھی۔ احان کو بے اختیار امل کے ساتھ ہوئی پہلی ملاقات یاد آئی جب وہ بار بار اپنے چہرے پر آتے ہوئے بالوں کو ہٹا رہی تھی۔ اس دن بھی احان کا دل بے قرار ہوا تھا امل کے بالوں کو چھونے کو، اور آج بھی احان کا دل بے قرار ہوا تھا امل کے چہرے پر بکھری لٹوں کو چھونے کو۔ احان نے ہاتھ بڑھا کر امل کے چہرے پر آئی لٹ کو چھونا چاہا۔ امل بھدک کر گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ امل نے ڈری ہوئی نظروں سے احان کو دیکھا۔ احان کو محسوس ہوا جیسے امل اس سے ڈر گئی ہو۔ احان پر گھڑو پانی پڑا تھا۔ وہ جو سلوک اس کے ساتھ کر چکا تھا، یقیناً امل کے دل میں آج بھی احان کو لے کر ڈر تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو امل؟ میں تمہارے لیے بالکل بے زر ہوں۔ میں خود کو نقصان پہنچا سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں، احان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہا تم نے احان، تم واقعی میرے لیے بے زر ہو۔ امل کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ آئی تھی۔ لفظوں کی مار کتنی تکلیف دیتی ہے، اس کا اندازہ مجھے آج ہوا ہے، احان نے دکھ سے مسکرایا۔ چلو شکر ہے تمہیں بھی اندازہ ہوا، جلدی نہیں ہو گیا؟ امل نے ایک اور طنز کیا۔ نہیں، احساس تو بہت پہلے ہو گیا، لیکن محسوس آج کیا ہے جب خود تمہارے لفظوں کی مار سے مر رہا ہوں۔ احان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ آگے آندھی طوفان کی وجہ سے بہت سارے درختوں کی شاخیں اکھڑ کر زمین پر گری ہوئی۔ تقریباً راستہ بالکل بند تھا۔ احان پریشان ہوا، اس نے بھی امل کو پریشانی کے عالم میں دیکھا۔ احان نے گاڑی بیک کی تھی۔ امل، تمہارے ہوٹل جانے کا راستہ بند ہے، یہاں پاس ہی میں میرا اپارٹمنٹ ہے، آج وہاں رک جاؤ۔ امل نے احان کو یوں دیکھا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہیں۔ مسٹر احان، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جاؤں گی؟ مجھے یہیں اتار دیں۔ امل نے ایک بار پھر لاک کھولنے کی کوشش کی۔ امل، بارش بہت تیز ہے، میرا گھر پاس ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ احان نے گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کی طرف موڑ دی تھی۔ احان، میں کہتی ہوں گاڑی روکو، امل نے چلاتے ہوئے کہا۔ احان مسکرایا۔ امل، کتنے عرصے بعد اپنا نام بہت اچھا لگا ہے تمہارے منہ سے۔ احان، سننا مجھے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے۔ احان کی مسکراہٹ امل کو تپا گئی۔ میں کہہ رہی ہوں مسٹر احان ملک، آپ نے گاڑی نہ روکی تو میں کیا؟ احان اس کی بات کو اچکتا ہوا بولا۔ میں آپ کی جان لے لوں گی، امل نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہائے، احان مسکرایا، یہ جان تو ویسے بھی میری جان کی ہے، یوں شیرنی بنی ہوئی پہلے ہی آدھی سے زیادہ جان تو میری نکال چکی ہو۔ احان اس کا غصے سے تمتماتا ہوا سرخ چہرہ نظر بھر کر دیکھتا۔ باقی آدھی قسم لے لو تمہارے پاس آنے سے ہی نکل جائے گی، احان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ امل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا مگر بے سود۔ امل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ مسٹر احان ملک، میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ امل کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا۔ وہ اپنی حرکتوں اور باتوں سے اسے اچھا خاصا زجر کر چکا تھا۔ امل کا موبائل بجا۔ داور کا نمبر دیکھتے ہی امل نے فون پک کیا تھا۔ احان نے اس سے موبائل چھین کر کال ڈسکنیکٹ کر دی، موبائل سامنے ڈیشنگ بورڈ پر رکھ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، امل غصے سے چیخی۔ فون دو مجھے، داور میرے لیے پریشان ہو رہا ہوگا۔ احان نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ وہ کون ہوتا ہے تمہارے لیے پریشان ہونے والا جبکہ تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو؟ احان ملک غصے سے امل پر جھکتے ہوئے بولا۔ امل پیچھے ہو کر دروازے کے ساتھ جا لگی، اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے احان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جو چہرے پر کرختی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ احان نے ایک دم خود کو نارمل کیا۔ اب خاموش ہو کر بیٹھو، آواز نہ آئے تمہاری، ورنہ میرے ساتھ میری قربت میں گاڑی میں گزارنی پڑے گی۔ اب تمہاری آواز آئی تو بالکل رات ان خوبصورت گلابی ہونٹوں پر اپنا تسلسل جمائے رکھوں گا، قسم کھاتا ہوں تمہیں سانس لینے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ احان اس کے چہرے کے بے حد قریب ہو کر اس کے ہونٹوں کو فوکس کرتا ہوا بولا۔ احان کی گرم چھوڑتی سانسوں سے امل کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ احان امل سے دور ہوتا ہوا دوبارہ سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ امل بالکل خاموش
अमल बिल्कुल खामोश दरवाजे के साथ चिपकी सामने विंडो स्क्रीन से बाहर देख रही थी। हल्का हल्का बर्तन लर्ज रहा था और अहान की धमकी से काफ़ी डर गई थी। अहान ने मुस्कुराते हुए अपनी दुश्मन जाना को देखा जो सांस रोके बैठी थी। उफ जानब, मेरी कुर्बत का इतना खौफ कि तुमने अपना सांस ही रोक लिया। अहान ने मुस्कुराते हुए अमल को एक बार फिर छेड़ा। अमल ने इस बार इसकी बात का जवाब नहीं दिया। अहान मुस्कुराहट दबाए ड्राइविंग करने लगा। गाड़ी आलीशान घर के आगे आकर रुकी थी। अहान की गाड़ी देखकर चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। गाड़ी अंदर गैराज में दाखिल हुई। सफ़ेद संगे मरमर फर्श पर नस्ब था। अमल इतने खूबसूरत घर को देखकर हैरान हुई क्योंकि ये बिल्कुल वैसा था जैसा इसने निकाह के बाद अहान से अपनी पसंद का जिक्र किया था। ये वैसा ही नक्शा था जो अमल ने खुद डिज़ाइन किया था। अहान ने मुस्कुराते हुए अमल के हैरान होते हुए चेहरे को देखा। अहान निकाह के बाद ये अमल के लिए घर बनवाया था। अहान ने निकाह के बाद ये घर अमल के लिए बनवाया था। ये घर भी अहान ने अमल के नाम किया था। अपनी सुहागरात को अमल को मुंह दिखाई के तौर पर देना चाहता था। अमल को इस्लामाबाद बहुत पसंद था, इसलिए अहान ने फैसला किया वो शादी के बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएगा। मगर ये सब अहान ने सरप्राइज़ रखा था। मगर अफसोस, अहान और अमल की ज़िंदगी में वो सब कुछ हो गया जो अहान ने नहीं सोचा था और ना ही अमल ने। अहान ने गाड़ी से उतरकर अमल के साइड का दरवाज़ा खोला। अमल गाड़ी में वैसे ही बैठी रही थी। अमल उतरो, अहान ने नरमी से पुकारा। मुझे नहीं उतरना, मैं यहीं पर ठीक हूँ, अमल ज़िद्दी अंदाज में बोली। अमल ज़िद मत करो, आसपास मुलाजिम चौकीदार हैं, क्या कहेंगे। अहान ने अमल को तहम्मुल से समझाना चाहा। अमल गुस्से से गाड़ी से उतरी मगर खुले आसमान के नीचे जाकर खड़ी होगी। अहान लब खींचकर अमल को देख रहा था। अब भी बारिश हो रही थी। सर्दी भी बेइंतहा शिद्दत में आ चुकी थी। अमल कांपती थरथराती बारिश में खड़ी थी। अहान ने गाड़ी की पिछली सीट से छाता लिया और खोलकर अमल के ऊपर किया। अमल ने गुस्से से वह छतरी उठाकर दूर फेंक दी। अहान ने गहरी सांस भरते हुए दोबारा से छतरी उठाई और इसको अमल के ऊपर किया। अहान खुद भी बारिश में भीग रहा था मगर वो छतरी अमल के ऊपर थाम रखी थी। अमल अंदर चलो, बाहर बहुत सर्दी है, बीमार पड़ जाओगी। मैं बीमार पड़ूं, मर जाऊं, आपको इससे क्या। ऐसी ही एक सर्दी की रात आपने मुझे बारिश के नीचे खड़ा किया था। अमल की आवाज़ भीगी थी। अहान ने अमल की बात पर अपना माथा मसला था, अपनी कनपट्टी को दबाया था, अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था। वो कैसे इसे बताता वो परसों पछतावे की आग में जल रहा है, एक पल भी सुकून से नहीं रहा। अहान ने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया। थोड़ी देर रुककर लब भींचकर अमल को देखा और फिर अहान अमल का हाथ पकड़कर इसे खींचता हुआ अंदर ले जाने लगा। अहान, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाऊंगी, अमल चीखते हुए बोली। अहान रुका। अमल खामोशी से, चलो तमाशा मत करो वरना मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, चलो मेरे साथ। अहान इसका हाथ पकड़ते हुए खींचता हुआ अंदर लॉन्च में ले आया। अमल ने लॉन्च में आकर अपना हाथ एक झटके से छुड़वाया और गुस्से से एक तरफ सोफे पर बैठ गई। अहान ने जल्दी से हीटर ऑन किया। अहान ने महसूस किया अमल के कपड़े भीग चुके हैं और अमल थरथरा रही है और एक आरामदेह टी शर्ट ट्राउज़र अमल के लिए लाया। अमल, तुम बीमार पड़ जाओगी, तुम्हारे कपड़े अच्छे खासे भीग चुके हैं, चेंज कर लो। अमल ने अहान के हाथ में कपड़े देखकर अपना मुंह फेर लिया। मिस्टर अहान, मैं यहाँ सिर्फ आज रात के लिए आई हूँ, मुझे आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए और आपके ये कपड़े तो बिल्कुल भी। अमल, ये कपड़े मेरे हैं, बेशक मैंने इन्हें अभी तक पहना नहीं, ये बिल्कुल नए हैं, इन्हें पहन लो वरना बीमार हो जाओगी, सर्दी बहुत है। अहान ने बहुत आराम से अमल से कहा, वैसे भी मुझसे लड़ने के लिए तुम्हारा सेहतमंद होना ज़रूरी है, वरना मुझसे लड़ोगी कैसे। अहान ने शरारती निगाहों से अमल को देखा। अमल ने घूरकर अहान को देखा और गुस्से से अहान से कपड़े झपटे। अमल को वाकई में बहुत सर्दी लग रही थी। अमल, सामने रूम है, तुम वहां जाकर चेंज कर सकती हो। अगर रूम में नहीं जाना तो फिर यहीं चेंज कर लो, अगर यहीं करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अहान बेबाक लहजे में अमल को ऊपर से नीचे घूरते हुए बोला। अमल ने इसकी बात पर अहान को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। चीप, बेशरम, बेहुदा इंसान। अमल ने बड़बड़ाते हुए कमरे का रुख किया। इट्स माई प्लेजर। अहान अमल की बड़बड़ाहट सुनकर ऊंची आवाज़ में बोला। अमल ने अहान की बात पर ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद किया था। अहान ने मुस्कुराते हुए बंद दरवाजे को देखा। ये कपड़े किसी इंसान के हैं या जिन के। अमल ने आईने में खुद को देखा। अहान की टी शर्ट
میں اس کا نازک سا سراپا چھپ گیا تھا۔ ٹراؤزر کو اس نے پانچوں سے فولڈ کیا ہوا تھا۔ ٹراؤزر کی لاسٹک ڈوری کو اس نے زور سے باندھ کر بڑی مشکل سے خود پر ٹکایا تھا۔ امل اپنے گیلے بال ٹاول سے خشک کر کے باہر لانچ میں آئی۔ احان ابھی بھی گیلے کپڑوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ احان کو لگ رہا تھا جیسے وہ اندر جائے گا تو امل اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ احان کو بھی اب گیلے کپڑوں میں سردی لگ رہی تھی۔ احان نے اپنا کوٹ اٹھا کر صوفے پہ پھیلا دیا تھا۔ امل کو دیکھ کر احان سمسرائز ہو کر رہ گیا۔ بلیک ٹی شرٹ، بلیک ٹراؤزر پہنے گیلے بالوں میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاف بازو ٹی شرٹ میں امل کی سفید رنگت کندن کی مانند دمک رہی تھی۔ گلابی ہونٹ ابھی بھی کپ کپا رہے تھے۔ امل کو دیکھ کر احان کے بہت سارے جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ جوانی کے پرزور تقاضے احان کے اندر سر اٹھانے لگے۔ جسے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، جس کی قربت کو وہ ہر رات ترستا تھا، وہ شعلہ جوالا بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خدا نے صرف اس کے لیے بنایا تھا، اس کی بیوی، اس کی ملکیت ہونے کے احساس سے احان اعتراض کی کیفیت میں امل کی طرف بڑھا۔ امل احان کی طرف سے رخ پھیر کے آتش دان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ احان نے ایک جھٹکے سے اسے کمر سے تھام کر اپنے سامنے کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا ہوا دیوانہ وار چومنے لگا۔ احان دیوانوں کی طرح اس کی آنکھوں، اس کے گالوں اور اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ احان یکدم سے امل کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ امل کی سانس رک گئی تھی۔ امل جو احان کے اس طرح قریب آنے پر شاک میں تھی۔ امل ایک دم سے ہوش میں آئی۔ امل نے احان کے سینے پر ڈھیروں سارے مکے برسائے۔ احان نے اس کی کلائیاں اس کی کمر پہ سے لے جا کر لاک کی اور امل کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لے کر اس کے ہونٹوں پر پھر سے جھک گیا۔ سالوں کی اپنی پیاس مٹانے لگا۔ امل بری طرح جھپٹتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، اسے پیچھے ہٹانے لگی، مگر احان نے اسے چھوڑا نہیں۔ امل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ احان نے اس کے آنسو محسوس کیے تو ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا۔ امل گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تم ایک انتہائی شفاف، جنگلی، بیہودہ انسان ہو۔ آج بھی بالکل ویسے ہو، کوئی فرق نہیں آیا تم میں۔ کل بھی تم ایسے ہی مجھ پر اپنی مردانگی جتاتے تھے، ایسے ہی رات میرے ساتھ زبردستی کرتے تھے، اور آج بھی تم نے میرے ساتھ۔ باقی کی بات امل کے آنسوؤں میں دب کر رہ گئی۔ امل چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسکنے لگی۔ احان تڑپ کر آگے بڑھا۔ مت قریب آؤ میرے۔ امل نے ہاتھ کے اشارے سے احان کو روکا۔ قریب مت آنا میرے۔ تمہارا لمس جیسے برسوں پہلے مجھے زہریلے ناگ کی طرح لگتا تھا، آج بھی ویسے ہی لگا۔ مجھے اپنے ہی وجود سے گھن محسوس ہو رہی ہے۔ امل پھٹ پڑی۔ امل کی باتیں احان کو آگ لگا گئی تھیں۔ کیا زبردستی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ ہاں، بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں تم پر۔ احان تڑپ کر بولا۔ یہ جو تم ٹھوس جماتے ہو اپنے شوہر ہونے کی، یہ جو غرور ہے نا تمہیں میرے شوہر ہونے کا، تمہیں حق حاصل ہے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کا، تو نہیں رہو گے تم میرے شوہر۔ میں تم سے خلا لے لوں گی، سنا تم نے؟ میں تم سے خلا لوں گی۔ امل حلق کے بل چیخی۔ امل اپنی باتوں سے احان کو سرگا رہی تھی۔ احان خلا والی بات پر تڑپ اٹھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی غصے سے امل کی طرف بڑھ کر اپنی سخت گرفت میں امل کی کلائی لی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھ سے خلا لو گی؟ مس امل، احان، ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تمہیں طلاق دے دوں یہ ہو نہیں سکتا، اور تم مجھ سے خلا لے لو یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ امل نے احان کی سخت گرفت پر سسکی تھی۔ احان نے امل کی سسکی پر ایک دم سے اس کی کلائی چھوڑ دی اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ امل سسکیوں سے رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری امل، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احان پشیمانی سے بولا۔ مگر تم مجھے ہرٹ کر چکے ہو ہر بار کی طرح۔ امل چیخ کر بولی۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ تم مجھ سے خلا نہیں لینے دو گے؟ جس طرح تمہیں لگتا ہے کہ ہر حق صرف تمہیں حاصل ہے، اس طرح میرے رب نے مجھے بہت سارے حقوق دیے ہیں۔ ان میں سے ایک حق دیا ہے خلا کا۔ اگر عورت ناپسندیدہ مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اللہ نے اسے خلا کا حق دیا ہے، اور وہ حق تم مجھ سے نہیں چھین سکتے مسٹر احان ملک۔ امل نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو احان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ امل کی باتوں سے اتنی نفرت تھی امل کے دل میں۔ احان نے تڑپ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اگر خدا نے تمہیں یہ حق دیا ہے تو خدا نے معاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ پلیز امل، مجھے معاف کر دو،
میں تم سے اپنے ہر ظلم کی معافی مانگتا ہوں، پلیز۔ آہان ہاتھ چھوڑتے سر چکائے عمل کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، آہان جیسا مرد جسے اپنے آپ پر غرور تھا، مگر آج وہ ایک عورت کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اپنا سارا غرور بھرائے سر جھکائے پشیمان سا کھڑا تھا۔ نہیں آہان ملک، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کروں گی۔ کس بات کا حساب دو گے؟ میرا باپ میرے لیے تڑپتے ہوئے مر گیا۔ میں وہ بد نصیب بیٹی ہوں جس نے اپنے باپ کا آخری دیدار نہیں کیا، صرف تمہاری وجہ سے۔ روز میرے کردار پر انگلی اٹھاتے تھے، روز میرے جسم پر اپنی وحشیت بربریت دکھاتے تھے، میرے بدن کو جانوروں کی طرح نوچتے گھسوٹتے تھے، میری اہانت کرتے تھے، میری تذلیل کرتے تھے، میری محبت میں کسی دوسرے کو شریک کیا۔ کس بات کی معافی مانگو گے آہان ملک؟ عمل غصے سے چیخ کر بولی۔ پلیز عمل، مجھے معاف کر دو۔ عمل، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، ساری عمر تمہارے سامنے ایسے ہی کھڑا رہوں گا۔ بے شک مجھے معاف نہ کرو، مگر مجھ سے جدا مت ہونا۔ آہان تڑپتے ہوئے عمل کی طرف بڑھا۔ عمل 2 قدم پیچھے ہوئی۔ رک جاؤ آہان ملک، میرے قریب مت آنا، میں تم پر اب اعتبار نہیں کر سکتی، کیونکہ تم میرا بھروسہ اعتبار توڑ چکے ہو۔ یہ وعدے، یہ قسمیں پہلے بھی تم مجھ سے ایک دفعہ کر چکے ہو، اب نہیں۔ عمل اٹل لہجے میں بولی۔ عمل، اتنی ظالم مت بنو، معافی مانگنے سے خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ پہاڑ جتنے گناہ بھی لے کر خدا کے سامنے جاؤ، ایک ندامت کا آنسو، ایک پشیمانی کا سجدہ، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، کیونکہ میرے اندر خدا جتنا ظرف نہیں، میں ایک انسان ہوں اور میرے اندر انسان ہی جتنا ظرف ہے۔ عمل آہان کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ آہان لب بھیج کر کچھ پل عمل کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر عمل کی کلائی کو پھر سے سخت گرفت میں لے لیا۔ تو پھر سن لو میری ایک بات، ساری زندگی میرے نام سے اپنا پیچھا نہیں چھڑوا سکو گی، وہ بس ایک ہی صورت میں ممکن ہے۔ میری جان اپنے ہاتھوں سے لے لو، کھلا لینا چاہتی ہو مجھ سے، اپنا شوق پورا کر کر دیکھ لو۔ یہاں کی ساری کچہریاں میں اپنی جیب میں لے کر پھرتا ہوں، ساری عمر سر پھٹکتی رہو گی عدالت کی دہلیز پر، مگر مجھ سے کھلا نہیں لے سکو گی۔ میں تم سے 10 بدار مر کر بھی نہیں ہو سکتا، اپنی زندگی میں ہو جاؤں۔ آئندہ کے بعد یہ واہیات لفظ میرے سامنے مت لینا۔ آہان عمل کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑتا باہر نکل گیا۔ عمل چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عمل آہان کو چھوڑ کر غصے سے باہر گیا اور باہر لان میں آہان کافی دیر تک ٹہلتا رہا۔ دل کا درد تھا، اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ شدت درد کی لہر آہان کے دل میں اٹھی اور پورے وجود میں پھیل گئی۔ آہان قطرہ قطرہ مر رہا تھا۔ برسوں پہلے جس آگ میں وہ عمل کو جھلسانا چاہتا تھا، آج وہ خود اسی آگ میں جھلس رہا تھا۔ ہاں، وہی ذمہ دار تھا اس درد کے دل کا، اس تنہائی کا، سالوں کے ہجر کا۔ آہان نے ٹھنڈی سانس بھری، ان سانسوں میں ہزاروں صدیوں کی تشکنی تھی۔ خلا کا لفظ کسی چاک کی طرح لگا تھا آہان کو۔ نہیں عمل، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں۔ میں تمہارے وجود پر کسی اور کی چھاپ نہیں برداشت کر سکتا۔ تم صرف میری ہو عمل، صرف میری۔ چوکیدار آہان ملک کو اتنی سردی میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر ہوا شدید تیز ہو چکی تھی۔ وہ خود اس وقت گرم کوٹ پہنے، اونی ٹوپی پہنے، گیٹ سے محلول چھوٹے سے کمرے میں ہیٹر آن کیے بیٹھا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ آہان کے ساتھ تھا۔ 2 سالوں میں اس نے سردی کی شدید قحط برساتی راتوں میں آہان کو اکثر ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے رحم بھری نظروں سے آہان کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیا غم کھائے جا رہا ہے آہان صاحب کو، اللہ ان کو سکون عطا کر دے۔ رحیم کاکا دوا دیتے ہوئے اٹھ کر آہان کے پاس آئے۔ آہان اپنے ملازموں کے ساتھ بہت مہربان تھا، وہ بنا ان کے کہے ان کی مدد کر دیتا تھا، ان سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ تمام ملازم بھی آہان سے محبت کرتے تھے۔ صاحب آج سردی بہت ہے، اندر چلے جائیں، بیمار پڑ جائیں گے۔ رحیم کاکا آہان کے پاس آ کر بولے۔ اس کے جسم کو اب کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، اس جسم میں جو درد ہر وقت بھونکتا تھا وہ محسوس نہیں ہونے دیتا تھا کسی بھی تکلیف کو۔ آہان خود سے بڑبڑایا، جی رحیم کاکا۔ جی رحیم کاکا آہان کی بڑبڑاہٹ نہ سن سکا تھا۔ کچھ نہیں رحیم کاکا، آپ جائیں، میں بھی چلا جاتا ہوں اندر۔ جی صاحب۔ رحیم کاکا یہ کہہ کر اندر جانے لگے۔ آہان نے پکارا، رحیم کاکا۔ جی صاحب۔ رحیم کاکا پلٹے۔ آپ کے پاس سگریٹ ہے؟ آہان اس سے پہلے کبھی اسموکنگ نہیں کی تھی، آج عمل کی باتوں نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا تھا جیسے۔ رحیم کاکا آہان کو دیکھتے ہوئے آہان کی مطلوبہ چیز ہاتھ میں تھما کر چلے گئے۔ آہان
ہاتھوں میں سگریٹ دبائے دوبارہ سے لان میں آیا، وہاں پر چیئر پر بیٹھ کر سگریٹ منہ سے لگائے لمبے لمبے کش لینے لگا۔ شاید اس طرح اس کے دل کا درد کچھ کم ہو جائے، مگر وہ نہیں جانتا تھا وہ خود کو بہلانے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ یہ درد تو صرف عمل کی قربت، عمل کی محبت سے ہی دور ہو سکتا ہے۔ احان کو پورا وجود شعلوں کی لپیٹ میں تھا، صرف عمل کی محبت کی پھوار ہی ان شعلوں کو ختم کر سکتی تھی۔ امل رات کو صوفے پر بیٹھے بیٹھے کب سو گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح کی روشنی کی پہلی کرن کھڑکیوں سے جھانکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ امل ہڑبڑا کر اٹھی اور جلدی سے ٹائم دیکھا، جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ امل نے جلدی سے اپنے کپڑے پہنے جو اب سوکھ چکے تھے، کوٹ پہنا، ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے باہر آئی۔ جلدی جلدی اس گھر سے دور جانا چاہتی تھی۔ امل باہر آئی تھی، لان میں ایک چیئر پر احان کو بیٹھا ہوا نظر آیا جو کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ امل نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو بنا کسی گرم کپڑے پہنے سو رہا تھا۔ امل نے اسے دیکھ کر جھنجھری لی، وہ جلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ وہ کرسی پر سمٹا سو رہا تھا، ماتھے پر بکھرے بال ہونٹوں کی سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہوئے تھے، سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ امل کو ایک معصوم بچے کی طرح لگا، وہی چہرے پر معصومیت، وہی نرمی کا تاثر۔ امل کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ۔ داور اور امل اس وقت ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، سردی کی وجہ سے ہوٹل میں رش کافی کم تھا، زیادہ تر ٹیبل خالی تھے۔ امل اور داور ایک الگ تھلگ پرسکون ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، سامنے لگے بڑے بڑے گلاس وار جہاں سے دور بلندی پر سبز پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی، ایک عجیب فسوں اور اداس منظر پیش کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، مگر مجھے یہ ڈیل احان ملک کے ساتھ نہیں کرنی، مجھے اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا، مجھے یہاں سے جانا ہے، بس مجھے اٹلی واپس جانا ہے۔ داور امل کی بات پر یکدم سیدھا ہوا۔ امل کیا ہوا؟ کل تک تم بالکل ٹھیک تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ کل کی میٹنگ میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ داور پریشان ہوا۔ کچھ نہیں ہوا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ایک بات داور، مجھے احان ملک کے ساتھ کام نہیں کرنا، نہ ہی مجھے اس سے کوئی بدلہ لینا ہے۔ امل جھلجھلاتے ہوئے بولی۔ لیکن امل کیا داور؟ اس نے تمہیں گولی ماری، پورے 48 گھنٹے بعد تم ہوش میں آئے تھے، کیا ہوا تھا؟ ہاں بتاؤ۔ تمہارا بیان پولیس والوں نے ریکارڈ کیا تھا، ہماری FIR پولیس والوں نے درج کی تھی۔ احان ملک کا نام سنتے ہی ان لوگوں کے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، کتنا با اثر ہے وہ، اور ہم لوگ تو چمٹیوں جیسے ہیں اس کے سامنے، جسے جب چاہے مسل کے رکھ دے۔ یقیناً احان ملک نے تب بھی پولیس والوں کو پیسے دے دلا کر کیس رفع دفع کروا دیا ہوگا۔ وہ مجھے طلاق نہیں دے گا داور۔ امل کی آنکھوں میں آنسو پانی کی صورت میں اکٹھا ہونے لگا۔ امل نے بے دردی سے اپنی آنکھیں مس لیں۔ تمہیں احان نے کچھ کہا ہے نا؟ داور نے امل کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ امل نے گہرا سانس لیا۔ کل رات کی میٹنگ احان ملک کے ساتھ تھی، واپسی پر بارش اور سگنل نہ ہونے کی وجہ سے احان ملک مجھے ڈراپ کرنے آیا تھا، راستہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے اس کے گھر رکنا پڑا، میں نے اس سے خلا مانگی تھی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ داور نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینجی۔ اس نے تمہیں پھر سے ہرٹ تو نہیں کیا؟ امل نے نظریں چرائی تھیں۔ امل سچ بتاؤ، اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، ہرٹ تو نہیں کیا؟ نہیں داور، اس نے مجھے ہرٹ نہیں کیا، مگر وہ پہلے والا احان ملک ہے، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن میں جانتی ہوں وہ ڈبل فیس انسان ہے، تم نہیں جانتے۔ جب وہ میری زندگی میں آیا تھا میں اس کے لیے کانچ کی گڑیا تھی، وہ مجھے چھوتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہیں ٹوٹ نہ جاؤں۔ کتنے وعدے، کتنی قسمیں کھائی تھی۔ کیا ہوا؟ امل کی آواز بھیگ گئی۔ ہر وعدہ، ہر قسم اس نے اپنے پاؤں تلے رونت دیا۔ پاپا بیٹے سے بڑھ کر اسے درجہ دیتے تھے احان کو۔ پاپا کتنے روئے ہوں گے، تڑپے ہوں گے میرے لیے، مگر احان ملک کو رحم نہیں آیا، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، جھوٹا ہے وہ۔ پھر سے ایک جھوٹا وعدہ، اس نے میرے وجود کو ہی نہیں میری روح کو بھی زخمی کیا ہے، اس لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ امل ایک دم سے جیسے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ امل کا ایک ایک لفظ داور کے دل کو چیر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو اس سب کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ کاش وہ امل کو چھوڑ کر نہ جاتا تو شاید سب کچھ نہ ہوتا۔ داور مجھے وہ ڈیورس نہیں دے گا، وہ ساری زندگی مجھے اپنے نام پر بٹھا کے رکھے گا۔ امل کی بات پر داور چونکا۔
امل ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہیں بہت جلد طلاق دے دے گا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ داور نے امل کو دیکھتے ہوئے اپنائیت سے کہا۔ خود سے بھی زیادہ یقین ہے تم پر۔ امل آنکھوں میں آنسوں کی چادر لیے دھیمی لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو ویسا ہی ہوگا۔ ہم اٹلی جائیں گے، مگر آہان ملک سے ڈیورس پیپر سائن کروا کے۔ داور حلتمی لہجے میں کہتا ہوا کچھ سوچنے لگا۔ آہان نے اپنی سیکرٹری شانزے کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوا۔ آہان کا موبائل رنگ ہوا۔ نمبر دیکھ کر آہان کا موڈ بے انتہا خراب ہوا۔ ہیلو، آہان سرد آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، آہان سپاٹ انداز میں کہتا ہوا فون بند کر چکا تھا اور اپنے قدم ہوٹل کے باہر کی جانب بڑھائے۔ شانزے حیران ہوئی، سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آہان بنا کچھ بولے تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اتنی تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا کہ شانزے کو بھی بھاگ کر اس کے ہم قدم ہونا پڑا۔ سر، کلائنٹ ناراض ہو جائیں گے، آپ جانتے ہیں کتنی مشکل سے ہم نے میٹنگ کے لیے ان سے ٹائم لیا ہے۔ میرے لیے جو امپورٹنٹ ہے میں وہیں پر جا رہا ہوں، آہان نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر سر، یہ ڈیل ہمیں نہ ملی تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ شانزے آہان کا سرد اور سپاٹ چہرہ دیکھ کر آہستگی سے بولی۔ واٹ ایور مس شانزے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے چلنا ہے تو میرے ساتھ چلیں، ورنہ آپ یہاں رک سکتی ہیں، آہان سنجیدگی سے کہتا ہوا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ شانزے نے گھور کر آہان کی پشت کو دیکھا اور بھاگتے ہوئے آہان کے پیچھے گئی۔ شانزے حیرانگی سے آہان ملک کو دیکھ رہی تھی، جو بے انتہا سنجیدہ اور سرخ چہرہ لیے ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ آہان سر کو کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر پہلے تو بالکل ٹھیک تھے۔ یہ میٹنگ کتنی امپورٹنٹ تھی آہان سر کے لیے، کس کا فون ہو سکتا ہے؟ شانزے لب کاٹتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ آہان ملک گاڑی کو لاک کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آہان نے ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہی کوٹ اتار کر اپنے بازو پر ڈالا۔ اس سردی کے موسم میں بھی آہان کے وجود سے شعلے نکل رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے داور کا فون آیا تھا، جس میں اس نے امل کے متعلق بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ آہان ملک کو آگ لگ گئی تھی، اس کی بیوی کے متعلق داور نے اس سے بات کرنی تھی۔ دل میں آگ جل رہی تھی۔ آہان کا دل کر رہا تھا اس ٹائم پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ شانزے نے رک کر آہان کو دیکھا۔ سر، ہوٹل کافی گرم ہے، مگر پھر بھی سردی ہے، آپ کوٹ پہن لیں۔ شانزے کی بات پر آہان ملک نے گھور کر شانزے کو دیکھا۔ شانزے نے گڑبڑاتے ہوئے نظریں چکرائی تھیں۔ یکدم آہان رکا اور رک کر اپنی آئی برو ایک انگلی سے مس لی اور بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آہان ملک ایک دم سے بے چین ہوا۔ شانزے نے سامنے آہان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے ایک خوبصورت سی لڑکی ایک انتہائی ہینڈسم لڑکے کے ساتھ ایک ٹیبل کے گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ آہان غصے سے آگے بڑھا جہاں امل اور داور بیٹھے ہوئے تھے۔ آہان نے امل کو اپنی سخت نظروں کے اثار میں لیے اس کے سامنے چیئر کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ شانزے بھی آہان کے ساتھ والی چیئر پر برجمان ہوئی۔ آہان نے داور کو بالکل نظر انداز کیا اور امل کو اپنی سخت سپاٹ قہر برساتی نظروں سے گھورا۔ امل اس وقت ڈارک بلو لانگ فراک چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، دوپٹہ اس نے مفلر کے سٹائل میں لیا ہوا تھا، کندھے میں ایک طرف آف وائٹ چھوٹی سی گرم شال ڈالی ہوئی تھی، بالوں کو اونچی پونی کی صورت میں باندھا ہوا تھا، ہاتھوں کو سینے پر باندھے وہ سنجیدہ چہرہ لیے سامنے دیکھ رہی تھی۔ آہان ملک کو اس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ یہ بات آہان کو اور آگ لگا گئی۔ شانزے نے گھبرا کر ایک نظر آہان ملک کو دیکھا، جو سرد نظروں سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا، ماحول بہت تناؤ کی صورت لیے ہوئے تھا۔ شانزے نے دوبارہ سے آہان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ شانزے کو وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت لگی۔ ڈارک بلو سوٹ میں اس کی سفید رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ خوبصورت نین نقش سب سے بڑھ کر اس کی گہری نیلی آنکھیں بے انتہا خوبصورت تھیں۔ اس پر گہری لمبی پلکوں کا سایہ ان آنکھوں کو اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ شانزے ایک دم امل سے جیلس ہوئی۔ بے شک آہان ملک اسے سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی آہان کی نظریں ستاروں کی مانند چمک رہی ہے، کیونکہ آج سے پہلے شانزے کو یہ آنکھیں انتہائی بنجر لگتی تھیں۔ زندگی میں پہلی بار شانزے کسی سے جیلس ہوئی تھی، کسی کے حسن سے مغروب ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی یا پھر آہان کا ایسے اس کی طرف دیکھنا اسے بے انتہا خوبصورت بنا رہا تھا۔ شانزے کو اپنا آپ پھیکا لگا اس کے سامنے۔ شانزے اس وقت وائٹ ٹائٹ پینٹ پہنے، وائٹ لوز سی جرسی شرٹ پہنے،
शर्ट कंधों से नीचे ढलकी हुई थी। बालों को इसने बड़े से स्टाइल से चुटियां बनाकर एक साइड पे डाला हुआ था। मिस्टर आहान मलक, ये कुछ पेपर्स हैं, हम ये डील कैंसिल करते हैं। हमने साइन कर दिए हैं, आप भी कर दें। दावर ने फैली हुई खामोशी को तोड़ते हुए कहा। आहान मलक ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ वो पेपर लिया और पेपर को एक नज़र देखकर इन्हें टेबल पर रख दिया। ये खुला के पेपर हैं, प्लीज़ इन पर भी साइन कर दें। दावा ने खुला के पेपर आहान की तरफ बढ़ाया। शानज़े हैरान हुई खुला के पेपर का सुनकर। आहान पेपर थामता हुआ हंसा था। अमल ने एक नज़र आहान मलक को देखा। आहान मलक भी इसी की तरफ देख रहा था। अमल ने आहान मलक की सुर्ख और सपाट नज़रों को देखकर घबराते हुए अपनी नज़रें फेर दी। आहान ने खुला के पेपर पकड़कर मुस्कुराकर एक नज़र अमल को देखा, फिर इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अमल ने गुस्से से आहान को और इन पेपर्स को देखा जो टेबल पर टुकड़ों की सूरत में पड़े हुए थे। मना किया था ना तुम्हें मैंने, ये फरखात अपने जहन से निकाल दो, मैं तुम्हें खुला नहीं मिलेगी। आहान ने ज़रा सा आगे झुककर टेबल पर दोनों हाथ रखे अमल को सख्त नज़रों से देखते हुए कहा। आहान, तुम अमल से ऐसे बात नहीं कर सकते। दावर अपना गुस्सा जब्त करते हुए अपने लहजे को हतल मकान हमवार करते हुए बोला। आहान ने अपना एक हाथ गर्दन के पीछे की तरफ ले जाकर फेरा और अपनी आंखें बंद की और दूसरे ही पल आहान ने टेबल पर ग्लास उठाकर ज़मीन पर दे मारा। अमल एकदम से हड़बड़ाकर दावर को देखा। शानज़े भी घबराई थी। आसपास के लोग भी मुतवज्जो हुए थे। मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो तो तुम्हारे लिए ठीक होगा। आहान ने दावर को सख्त लहजे में वार्न किया था। आहान, तमाशा मत करो यहाँ पर। दावर भी गुस्से से बोला। तमाशा मैं कर रहा हूँ या तुम? आहान एकदम चीखा। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे और अमल के मामलात से दूर रहो तो फिर दूर रहो। शानज़े को यह सब अपने सामने घूमता हुआ महसूस हुआ। खुला, बीवी, अमल, आहान सर शादीशुदा हैं। शानज़े को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। बहुत शौक है ना तुम्हें पेपर दिखाने का? चलो एक पेपर मैं भी दिखाता हूँ मिस अमल। आहान मलक। आहान एक एक लफ्ज़ चबाता हुआ अमल की आंखों में देखता हुआ बोला। मिस शानज़े, ब्लू रंग की फ़ाइल दें मुझे। आहान ने अभी तक नज़रें अमल पर गाड़ी हुई थी। शानज़ा ने जल्दी से एक फ़ाइल आहान को पकड़ाई। ये ले मिस अमल। आहान, इन पर आपके साइन भी मौजूद हैं, अच्छी तरह देख लें। आप ये कॉन्ट्रैक्ट बीच में नहीं छोड़ सकती। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा और ना ही आप इस मुल्क से बाहर जा सकती हैं। आहान ने चेयर से टेक लगाकर अमल को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। अमल बेयकीनी से हाथों में पकड़ी फाइल को देख रही थी। ये वही पेपर्स थे जो आहान मलक ने कल रात इससे साइन करवाए थे और इसने गुस्से से बिना पढ़े साइन कर दिए थे। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।